بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 115 ہے اور اس سبق میں ہم بات کریں گے باب صدقۃ الصوائم میں فصل فی الغنم، یعنی بھیڑ اور بکریوں کی زکوٰۃ کا بیان۔ جانیں گے ہم کہ بھیڑ اور بکریوں کی زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کی جائے اور زکوٰۃ میں کتنی عمر کی بکری یا بھیڑ دی جائے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم مائنڈ میپ کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ 40 سے کم بکریوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ 40 ہو جائیں اور وہ سائمہ ہوں، افزائش نسل کے لیے رکھی ہوئی ہوں، تو ان میں پھر ایک بکری ہے۔ اسی طریقے سے اگر بھیڑ بکریاں مکس ہوں، مذکر مونس مکس ہوں، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ اور اگر بھیڑیں ہوں 40 تو پھر اس میں ایک بھیڑ ہے، اور اس میں سنی ہوگی، یعنی 1 سال کی بکری دینی ہوگی۔ جب تعداد 121 کو پہنچ جائے، 120 تک پھر ایک ہی بکری چلے گی۔ جب تعداد 121 ہو گئی تو 2 بکریاں دینی پڑیں گی، 1 سال کی کم از کم۔ پھر 121 سے لے کر 200 تک یہی 2 بکریاں چلیں گی۔ جب تعداد 201 ہو جائے تو اس میں پھر 3 بکریاں ہیں۔ یہ 3 بکریاں 400 تک جائیں گی، 399 تک یہ 3 بکریاں جائیں گی۔ جب 400 تعداد ہو جائے تو پھر اس میں 4 بکریاں ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد ہر 100 میں ایک بکری، 500 میں 5، 600 ہو جائیں گی تو 6 بکریاں، 700 میں 7، 800 میں 8 بکریاں۔ اس طریقے سے پھر ہر 100 میں تعداد تبدیل ہوتی رہے گی۔ فصل فی الغنم، غنم یہ غنیمت سے ہے، تو چونکہ ان کے لیے کوئی آلہ دفاع ہوتا نہیں ہے، بھیڑ بکریوں کے لیے تو باقی تمام جانوروں سے یہ کچھ عاجز سی شمار ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ ہر ایک کے لیے گویا کہ ایک طرح کی غنیمت ہے۔ لیس فی اقل من 40 من الغنم السائمۃ صدقۃ، 40 سے کم بکریوں اور بھیڑوں، یا مذکر ہوں یا مؤنث، ان میں، اور وہ اگرچہ سائمہ ہوں، یعنی افزائش نسل کے لیے ہوں اور باہر چر کر گزارا کرتی ہوں، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ 40، جب 40 ہو جائیں، ایک شرط سائمہ ہوں، یعنی باہر سے چر کر زیادہ حصہ سال کا گزارا کرتی ہوں، وحال علیہ الحول، اور تیسری شرط یہ کہ ان پر سال بھی گزر جائے، ففیہا شاتن، اس میں پھر ایک بکری ہے، الی 120، 120 تک، اذا زادت واحدۃ، جب 120 سے ایک بکری زیادہ ہو جائے، ففیہا شاتان الی 200، اس میں 2 بکریاں ہیں 200 تک، اذا زادت واحدۃ، جب ایک اضافہ ہو جائے یعنی 201 ہو جائے، ففیہا 3 شیاہ، اس میں 3 بکریاں ہیں، اذا بلغت 400، جب 400 تک تعداد پہنچ جائے، ففیہا 4 شیاہ، اس میں 4 بکریاں لازم ہو جائیں گی، ثم فی کل 100 شاۃ شاۃ، پھر ہر 100 بکری کے اندر ایک بکری ہوگی، یعنی 500 میں 5، 600 میں 6، اس طریقے سے آگے۔ ہاکذا ورد البیان فی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کتاب ابی بکر رضی اللہ عنہ علیہ انعقد الاجماع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط جو پچھلے اسباق میں ہم دکھاتے چلے آ رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط اپنے عمال کی طرف، اس میں اسی طریقے سے یہ تفصیل ہے، اور اس پر امت کا اجماع بھی منقول ہے۔ یاد رکھیں، یہاں پہ ہم تجارت کے لیے رکھے ہوئے جانور اور مویشیوں کا ذکر نہیں کر رہے، وہ مال تجارت میں آئے گا، ان کی پھر قیمت پر زکوٰۃ ہوگی۔ یہاں پہ سائمہ سے مراد جو صرف افزائش نسل کے لیے، دودھ وغیرہ کے لیے رکھے ہوئے ہوں، اور سائمہ ہوں یعنی باہر سے سال کا اکثر حصہ مباح چراگاہ سے چرتے ہوں۔ والظأن والمعز سواء، اون والا یعنی بھیڑ، والمعز اور بالوں والا یعنی بکری، یہ دونوں برابر ہیں زکوٰۃ کے حکم میں، لأن لفظۃ الغنم شاملۃ للکل، غنم کا جو لفظ ہے عربی میں یہ سب کو شامل ہے، نص ورد بھی، اور نص میں بھی غنم کا ہی لفظ آیا ہے،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خط تھا وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ وفی صدقۃ الغنم فی سائمتها اذا كانت 40 الى 20 100. دیکھیں یہاں پر غنم کا لفظ اس میں آیا ہوا ہے، تو یہاں پہ کیونکہ نص وارد ہے اس لفظ کے ساتھ، وہ یہ بھیڑ اور بکری دونوں کو شامل ہے. وَيُؤْخَذُ الثَّنِيُّ فِي زَكَاتِهَا، بھیڑ اور بکریوں کی زکوٰۃ میں ثنی لیا جائے گا. وَلَا يُؤْخَذُ الْجَزَعُ، جزا نہیں لیا جائے گا، مِنَ الظَّأْنِ، بھیڑ کی زکوٰۃ میں. إِلَّا فِي رِوَایَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِیفَہ رحمہ اللہ، سوائے ایک روایت کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جو حضرت حسن بن زیاد رحمہ اللہ نے روایت کی ہے. ثنی کسے کہتے ہیں؟ باتیں ہیں کہ ثنی منہا، بکری میں ثنی یا بھیڑ بکریوں میں، ما وہ بچہ مت لہو سنا، جس کا 1 سال مکمل ہو چکا ہو. اور جزا کہتے ہیں ما آتا علیہ اکثرھا، جس کے اوپر سال کا اکثر حصہ گزر جائے. اور بھیڑ میں ایک روایت یہ بھی ہے، لغت میں بھی ہے کہ جزا بھیڑ میں یا دمبے میں، یعنی اس میں یاد رکھیں کہ بھیڑ بکری اور دمبا تینوں اقسام کی زکوٰۃ کا بیان ہم ابھی پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے ان میں جو جزا ہوتا ہے وہ 6 ماہ کا جو بچہ ہے اس کو بھی جزا کہتے ہیں. جیسے قربانی کے احکام میں وہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جزا اگر اتنا موٹا ہو، یعنی 6 ماہ کا بچہ کہ وہ 1 سال کے برابر کے بچوں کے ساتھ لگے، تو سمجھ جائیں کہ یہ اس کی قربانی جائز ہے. تو جزا 6 ماہ کا ہوتا ہے بھیڑ اور دمبے میں. وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ وهو قولهما، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت اور صاحبین کا بھی یہ قول، وہ یہ کہ انه یؤخذ الجزا، جزا زکوٰۃ میں لیا جائے گا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما حقنا الجزاء والثنی، یعنی زکوٰۃ میں جو حق ہے وہ جزا ہے اور ثنی ہے. دیکھیں جزا لینے کا آیا ہوا ہے ذکر روایت میں. یہ روایت تو بیانی ہی ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، البتہ ابو داؤد شریف میں یہ روایت اس طریقے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الجزاء یوفى مما یوفى منه الثنی. اور عقلی دلیل بھی اس قول کے اوپر ہے جزا سے متعلق کہ وَلِأَنَّهُ يَتْأَدَّى بِهِ الْأُضْحِيَّةُ، قربانی اس سے ادا ہو سکتی ہے جب بھیڑ اور دمبے میں جزا وہاں کافی ہے 6 ماہ کا. تو فقط الزکوٰۃ، زکوٰۃ بھی اس سے ہونی چاہیے، چونکہ قربانی کے اندر تو کئی شرائط ہیں کہ اس میں وہاں پہ تو دیکھا جائے تو گائے اور بھینس کے اندر طبیعہ وہاں پہ نہیں چلتا، جبکہ زکوٰۃ میں طبیعہ بھی چل جاتا ہے، یعنی 1 سال کا، اور وہاں قربانی کے اندر 2 سال کا ہونا اس کا ضروری ہے. تو معلوم ہوا کہ قربانی کی شرائط ذرا زیادہ کڑی شرائط ہیں بنسبت زکوٰۃ کے. تو جب قربانی کے اندر جزا چل جاتا ہے 6 ماہ کا، تو زکوٰۃ میں بھی چل جانا چاہیے. یہ اس قول کی عقلی دلیل ہے. جو ظاہر قول کی جو وجہ ہے جس میں جزا کافی نہیں ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے موقوفاً و مرفوعاً، یعنی ان سے موقوف بھی ہے، یعنی انہی کے قول بھی قرار دیا ہے، اور مرفوعاً یعنی انہوں نے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ لا یؤخذ فی الزکاة الا الثنی فصاعدا، زکوٰۃ میں صرف ثنی یا اس سے اوپر کی عمر کا لیا جائے گا، اس سے کم عمر کا نہیں لیا جائے گا. لیکن اس کی تخریج میں دیکھا جائے تو یہ روایت نہ مرفوعاً ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق اس کو کسی نے روایت کیا ہے. البتہ ابراہیم الحربی نے اس کو اپنی کتاب غریب الحدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت میں سے یا ان کے قول سے اس کو روایت کیا ہے لا یجزئ فی الضحایا الا ثنی صاعدا. عقلی دلیل بھی اس میں ہے لأن الواجب هو الوسط، اور زکوٰۃ میں جو دیا جانا لازم ہوتا ہے وہ درمیانی قسم کا جانور دیا جاتا ہے زکوٰۃ میں. وَهَذَا مِنَ الصِّغَارِ، اور یہ جو جزا ہے یہ تو میانہ تو نہیں ہے بلکہ یہ تو بالکل چھوٹا ہے، یعنی اس کو چھوٹے عمر کے جو جانور ہیں ان میں شمار کیا جاتا ہے، تو یہ وسط بھی نہیں ہے، لہٰذا جزا کافی نہیں ہے. وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ فِيهَا الْجَزَاءُ مِنَ الْمَعْزِ، اسی وجہ سے بکریوں کے اندر جو جزا ہے 6 ماہ کا یا 7-8 ماہ کا وہ کافی نہیں ہوتا دینا، تو لہٰذا بھیڑ میں بھی نہیں ہونا چاہیے. اور جو جواب ہے کہ قربانی کے اندر کیوں لازم ہے، تو فرماتے ہیں کہ وجواز التضحیۃ بہ، جزا کی قربانی یعنی 6 ماہ کا بھیڑ یا دمبا وہ قربانی میں چل جاتا ہے، اس کا جواز عرف نصاً، نص میں وارد ہے
اس لیے ہم اس کو لیتے ہیں، ورنہ قربانی کے اندر تو جزا چونکہ نص سے ہے، لہٰذا زکوٰۃ کے اندر جزا کا کوئی ذکر نہیں ملتا، تو اس لیے جزا لازم بھی نہیں ہوگا۔ قربانی کے اندر جزا کے جائز ہونے کی روایت یہ ہے، امام مسلم نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظأن، بھیڑ میں سے جزا جو 6 ماہ کا ہے وہ بھی تم قربانی کر سکتے ہو۔ المراد بما رویہ الجزعۃ من الابل، یہ جو روایت ہے کہ انما حقنا الجزع والثنی، ہمارا حق جو ہے وہ جزا ہے اور ثنی کا ہے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس سے مراد جزا من الابل ہے، کہ اونٹ کا جو جزا ہے وہ مراد ہے۔ وَيُؤْخَذُ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ، اور بھیڑ بکری اور دمبے کی زکوٰۃ میں دیا جائے گا، بھیڑ یا دمبا یا بکری، تو اس میں مذکر اور مؤنث دونوں میں سے کوئی بھی دے سکتے ہیں، لأن اسم الشاة ينتظمهما، کیونکہ شات دینی ہے، اور شات کا جو لفظ ہے اصل میں شاہاتن ہے، تو یہ لفظ دونوں کو شامل ہے، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کو۔ وقال علیہ السلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ فی 40 شاتن شاتن، کہ 40 بکریوں میں ایک بکری ہے، شات کا لفظ ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ شات چونکہ مطلقاً ہے اور مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ روایت ابو داود میں موجود ہے، حضرت عن علی قال زہیر عصبہ عن علی رضی اللہ عنہ قال ہاتوا ربع العشور من كل 40 درہما درہم الی ان قال، اور آگے تفصیلی روایت ہے، آخر میں فرمایا کہ وہ فی الغنم فی کل 40 شاتن شاتن۔ اسی کے ساتھ باب صدقۃ الغنم یعنی فصل فی الغنم جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اور اگلے سبق کے اندر ہم گھوڑوں کی اور گدوں اور خچروں کی زکوٰۃ سے متعلق جو ائمہ کے اقوال ہیں اور مفتبی قول کا تعین انشاءاللہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔